اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و ذریاتک و اہل بیتک یا راحت العاشقین۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس میں مختلف عنوانات پہ جو ہماری بات ہوتی ہے، اور خاص کر محبت اور نسبت کی بات، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کے ساتھ اولیاء و صالحین، یہ وہ تعلق ہے جس کے ذریعے ہماری باطنی اصلاح ہوتی ہے، روشنی ملتی ہے، نور ملتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہم باریاب ہوتے ہیں، عمل اور اطاعت کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کی نشست میں ہم بطور خاص حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اطرت، اولاد رسول، ان کی عظمت، ان کی محبت، یہ بھی ہماری ایمانی ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، باطنی ضرورت ہے۔ روحانی ترقی کے لیے، اصلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی ان تعلیمات پہ عمل کریں، اور خاص کر اہل بیت رسول کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کا جو فریضہ ہے، یہ دین کا پیغام تم تک پہنچانا، اس پہ کسی بات پر اجرت یا اجر طلب نہیں کرتا، مگر یہ کہ میری قرابت اور قربت کی محبت۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد کو درج کر دیا، اہل بیت کی محبت کے حوالے سے گویا یہ قرآنی ارشاد ہے، نصیحتی ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ یہ بات کنوے کریں، امت کو پیغام دیں کہ تم سے کسی بات پہ اجر طلب نہیں کرتا، اجرت طلب نہیں کرتا۔ اور یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہدایت ربانی، رشد، ہدایت، اللہ تعالیٰ کا قرب، دین، ایمان، قرآن، یہ سب نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ذریعے ہمیں میسر آئیں، لیکن کسی بات پر اجرت اور صلہ کے طلب کرنے کا یہاں فرمایا گیا کہ وہ آپ تم سے طلب نہیں کرتا، مگر الا المودۃ فی القربیٰ۔ یہ بہت ہی قابل غور ہے، یہ قرآنی ارشاد ہے کہ مگر یہ کہ میری قرابت، میری قربت، جو حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اولاد ہے، اطرت ہے، اس کی محبت کی بات ہوئی، اور نہ صرف محبت کی بات ہے بلکہ مودت کی بات ہے۔ اور علماء نے بتایا جب محبت پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، لازوال ہو جاتی ہے، اور جب محبت میں پھر جو ہے نا کوئی کمی نہیں رہتی، اور جب محبت عشق کا روپ دھار لیتی ہے، تب جا کے مودت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ محبت ڈیولپ ہو جائے تو جا کے اپنے کلائمیکس کو پہنچ کے وہ مودت بنتی ہے۔ مودت شدید تعلق ہے، جو تعلق ٹوٹنے نہ پائے، جو تعلق مضبوط تر ہو، اس مضبوط تر تعلق کی تعلیم یہاں اس آیت کریمہ میں دی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اس کی وضاحت اور صاف ظاہر قرآنی ارشاد کی تفسیر، بہترین تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، آپ فرماتے ہیں جب سورہ شورى کی آیت کریمہ نازل ہوئی تو قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ آپ کی قرابت، یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی، لازم ہو گئی؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا۔ آپ نے سوال کیا اور پوری امت کو جواب لے کے عطا کر دیا، اور نسبت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی تعلیم ہمیں مل گئی۔ اس کا جواب سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، قال علی و فاطمۃ وابناہما، کہا اس قربت و قرابت سے مراد علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین کوکبین نیرین کاملین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ مبارک ہستیاں، یہ بابرکت ہستیاں ہیں، ان سے تعلق گویا اس تعلق کو لازم کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا کہ مودت کا تعلق قائم کیجیے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔